بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کسی کے ہاں دعوت پر جانا یا کسی کے ولیمے پر جانا، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کو دعوت نہ دی جائے یا کسی کو باقاعدہ طور پر نہ بلایا جائے تو وہ کسی کے ہاں دعوت میں اور ولیمے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا رول ہے، یہ اصول ہے، اور یہ آداب معاشرت میں سے بھی ہے کہ بغیر اجازت یا بغیر کسی کو دعوت کیے ہوئے اس کی شادی میں شرکت کرنا انتہائی غلط ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی دعوت نامے کے اوپر یہ لکھ دیا جائے کہ فلاں آدمی بمع اہل و عیال، بس پھر اس کے بعد تو پورا محلہ ہی پہنچا ہوتا ہے وہاں پر۔ لڑکا ہے تو اس کا دوست، اس کے دوستوں کے دوست، پھر اس کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوست، ایک لمبی لڑی ہوتی، پورا لمبا سلسلہ ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی شادیوں میں شرکت کرنا ہے بس۔ جب دیکھو کسی نہ کسی شادی کے لیے تیار، بھائی کون سا خاندان ہے تمہارا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ وہ خاندان نہیں ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر، اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بس ایک ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس ہم نے شادیوں میں شرکت کرنی ہے۔ وہ آپس میں ان کے نمبرز دیے ہوتے ہیں دوستوں کے، بھئی یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ بھائی جس کی بھی شادی ہو نا وہ مجھے ضرور بلائے۔ تو یہ انتہائی گھٹیا قسم کی عادت ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو کھانا کھانا یا پھر عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کے اندر گھومنا، عورتوں کے اندر شادیوں میں ڈانس کرنا، گانے، بس یہ ان کے شوق ہوتے ہیں۔ میں خود باقاعدہ طور پر ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر 3-4 شادیاں تو پکی ہیں ان کی۔ تو یہ انتہائی غلط ہے کسی کی شادی پر بغیر بلائے ہوئے جانا، دعوت میں شرکت کرنا، ولیمے میں جانا، کھانا کھانا وہاں پر، یہ غلط ہے۔ اور اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو آدمی کسی کی دعوت کے اندر یا کسی کے ولیمے میں بغیر بلائے شرکت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈکیتی کر کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ تو یہ کھانا کھانے میں لوٹ مار مچانا تو یہ ڈکیتی ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری ہے، غلط ہے، بالکل انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے اس آدمی کو جس کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اندازے سے جو فہرست بنائی ہے، انہوں نے پکایا ہے 50 آدمیوں کا کھانا، اور 30 آدمی یا 10 آدمی اسی طرح کے ڈکیت اور چور داخل ہو گئے بیچ میں، دوستوں کے دوست اور پھر دوستوں کے دوستوں کے دوست۔ جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو یہ لوٹ مار بھی پھر دبا کے مچاتے ہیں، عادت ہو چکی ہوتی نا زیادہ کھانے کی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میزبان کو بہت زیادہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ وہ حقدار لوگ جن کو باقاعدہ دعوت دے کر بلایا گیا ہے یا جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بس ہوتا یہ ہے کہ اب دعوت نامے میں نام کسی کا آ گیا، اس کو بلا لیا، اب اس کے دوست بھی ساتھ میں آ گئے، بس ایک دفعہ اندر گھس گئے، بس اب نہ جان نہ پہچان، بس میں تیرا مہمان۔ اب اندر آ گئے ہیں تو بس ان ٹکر کھاتے ویسا، اب میں کھانا کھا کے ہی جاؤں گا، اب ایسے نہیں میں نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی جگہ پر فوتگی ہوئی تو انہوں نے قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو بلایا، دعوت دی۔ جب لوگ آ کر بیٹھ گئے تو وہاں سے کوئی موالی چرسی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یار لوگ جمع ہیں تو کوئی مال وال لنگر شنگر کا بندوبست ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ تو وہ اندر آ گیا۔ اب ایک تو اس کا حلیہ بھی ایسا تھا، پہچان جو ہے نا وہ اس کی ہو نہیں رہی تھی صحیح طریقے سے، اور موالیوں کا جو عام طور پر حلیہ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں معلوم ہوگا سب کو۔ تو جب وہ اندر آیا تو اندر آ کر دعوت میں بیٹھ گیا، کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ تو جو گھر والا آدمی تھا اس کو تو پہچان ہو گئی کہ یار یہ ہماری فیملی کا نہیں ہے۔ تو وہ آیا، اس کے بعد اس نے اس کو اٹھایا، اس نے کہا بھائی آپ لڑکی والوں کی طرف سے آئے ہیں یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ اپنی طرف سے اس نے اندازہ لگا کے پوچھا کہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ تو اب اس نے سوچا کہ یار کوئی نہ کوئی نام تو لینا ہے، بچنا تو ہے، تو اس نے کہا کہ میں لڑکی والوں کی طرف سے ہے۔ اس نے گریبان اس کا پکڑا اور ایک الٹے ہاتھ کی اس کو دی، یہ ملا کے دی اس کو کہا بیوقوف کہیں کہ یہ نہ شادی نہیں ہے، یہ قرآن خوانی ہے، فوتگی ہوئی ہے، اس کے اوپر قل خوانی ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟
تو اس طریقے سے کسی کی دعوت میں شرکت کرنا یہ انتہائی غلط ہے، شریعت میں بھی منع ہے، اور اس کا دوسرے بندے کو بھی نقصان ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔